دین اسلام وہ پاکیزہ دین ہے جو ہمیں اپنی سوچ کو بھی پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے کچھ حدود اور قیود متعین کر دیے جس باؤنڈری لائن میں رہتے ہوئے ایک بہترین معاشرہ نہ صرف معرض وجود میں آتا ہے بلکہ لوگوں کی اصلاح کا جذبہ بھی اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں ایک گھر اور خاندان کا پوزیٹیولی رہنا اور ہر طرح کے انتشار سے محفوظ رہنا اس فیملی کو، اس خاندان کو، اس معاشرے کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں اور جو بنیادیں ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی سوچ کو بھی پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج کی نوجوان نسل کی بے راہ روی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر نکاح میں تاخیر کر دی جاتی ہے ایسے امور کی وجہ سے جس کا کوئی شرع میں تعلق نہیں ہے، محض رسم و رواج کی وجہ سے، محض تعیشات اور ایک لگژری لائف کی وجہ سے، لیکن معاشرے میں اس سے بہت سا بگاڑ لازم آتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ نکاح مسنونہ سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے اور ہم کس طرح اپنے معاشرے میں اس بے راہ روی کو نکاح مسنونہ کے ساتھ روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی مرد و عورت جن کا نکاح نہیں ہوا تم ان کا نکاح کرو۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے حکم کی تکمیل پر معاشرے میں بہت سے مثبت اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ جامع الحدیث امام سیوطی کے اس حدیث کو روایت کیا کہ نکاح سرکار فرماتے میرا طریقہ ہے، پھر اس سے ایمان کی تکمیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا، شادی کی، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اب وہ اپنے باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس کو آدھا ایمان قرار دیا گیا وہ نکاح مسنونہ ہے جس کے ذریعے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پاک دامنی اور تقوی کا حصول بھی اسی سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1905 ہے، آپ نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور نکاح کریں تاکہ نظریں نیچی رہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت رہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو معاون بنا دیتا ہے۔ نسل انسانی کی حفاظت بھی ہے اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب بھی ہے۔ دین اسلام کی ہر چیز میں آپ کو کوئی حکمت ضرور دکھائی دے گی، اور اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے پیچھے آپ کو زندگی کے حقیقی لطف کا راز بھی ملے گا۔ جب سے ہم نے اپنی بہت سی ضروریات کو بڑھایا، طرح طرح کے علائشیں، آرائشیں اور تعیشات کو جب ذہن میں پالا، ایک لمبی فہرست والدین کے ذہن میں ہے کہ بیٹا جو ہے اب اس نے جاب ہو گئی ہے، اب یہ کمائے گا، پھر یہ پہلے اپنے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں کرے گا، اس کے بعد جب بڑھاپے تک پہنچے گا ہم اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ ایک لمبی فہرست والدین کے ذہن میں ہے۔ اس وقت تک بہت سی برائیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہوتی ہیں، اور اسی طرح رزق کا وعدہ چونکہ اللہ نے کیا ہے، بعض اگر ایسی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ نے جتنا ان کو دیا ہے آپ اسی پر صبر و شکر کرتے ہوئے نکاح مسنونہ کو اگر رائج کریں تو معاشرے میں اس سے بھی بہت سی برائیاں رک سکتی ہیں۔ اب بے جا
جو ہمارے آج کل معاشرے کے اندر رواج، رسوم اور خاندانی بہت سی چیزیں جو ہم نے اپنے طور پر اپنا لی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سی برائیاں معاشرے میں لازم آنا شروع ہو گئی۔ نکاح مسنونہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سا نکاح رکھا، اس میں بطور تحفہ اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا سا جہیز بنایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو رخصت فرما دیا۔ اب اس کے لیے معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کے لیے ہم نے آج کی یہ نشست کا اہتمام کیا ہے کہ ایک تو لڑکے والوں کے ذہنوں میں ایک طویل فہرست ہوتی ہے، جی اب ہمارے گھر میں کیا کیا سامان آنے والا ہے۔ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے بہت سی بیٹیاں گھروں میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ دولت اور پیسے کی وجہ سے اگر بندہ نکاح کرتا ہے، ایسا نکاح غربت کے سوا اور کچھ نہیں لاتا ہے۔ اور دوسری طرف بھی ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، یعنی انسان کو سب سے بہتر کردار کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کو سادگی سے کیا جائے، مسجد میں نکاح ہو، سادگی سے نکاح ہو، اور اس کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ ولیمے کا ہے، اس میں لڑکا اپنے استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے اور اس کے ساتھ ہی یہ شادی کا معاملہ مکمل ہو، اس سے خوشحالی بھی ہوتی ہے اور بے جا کے قرضوں سے بچ کے بندہ اپنی زندگی کے اندر راحتیں بھی محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہذا معاشرے کے اندر دونوں طرف سے بڑھتی ہوئی یہ جو بے راہ روی کا سلسلہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں نکاح مسنونہ یعنی سادہ نکاح کو رائج کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بجائے کہ ہم دونوں طرف سے کوئی ڈیمانڈ کریں یا اس کے اندر کچھ مطالبات رکھے جائیں، نہ بیٹی والے پر بوجھ بننا چاہیے اور نہ بیٹے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک لمبی بارات کے ساتھ آ کے بیٹی والوں کے لیے ایک نیا پرابلم کھڑا کر دیں۔ باپ وہی کھانے کے قرضہ اتارتے اتارتے ایک طویل عرصہ گزر جائے۔ ہمیں دونوں انتہاؤں میں بچ کر نکاح مسنونہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جیسے آپ نے سادگی سے نکاح کو آپ نے پسند فرمایا، ہم نے معاشرے کے اندر اس کو رائج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے درس میں طلاق ثلاثہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص غصے میں یا کسی بھی طرح اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دیتا ہے تو وہ 3 ہو جاتی ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں کے نزدیک ایک۔ اب اس میں سوائے وہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے پھر اس کے بعد وہ طلاق دے اور اس کی عدت پوری کر کے آئے، پہلے اس کی عدت پوری کرے پھر اس کی عدت، اس وقت تک وہ حلال پہلے شوہر کے لیے نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس پر میں نے 2 حدیثیں بھی پیش کی۔ آج میں دوسری سائڈ سے بات کروں گا، اور وہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا بہت بڑا ایک روگ ہے، اور وہ ہے خلا۔ ادھر سے شریعت نے اگرچہ مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اگر زندگی میں کسی بھی طرح رہنا ممکن نہیں تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کریں اور بعد میں بیٹھ کر طلاق کے ذریعے دونوں اپنی اپنی راہوں کو جدا کر لیں۔ اسی طرح اسلام نے عورت کا بھی حق رکھا ہے، اور اس کے لیے حق رکھا خلا۔ اگر کسی وجہ سے دونوں کے اندر معاملہ نہیں بن رہا، مثال کے طور پہ تعلیم کے حوالے سے فرق ہے، مینٹلٹی کے حوالے سے فرق ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، میڈیکلی اگر پرابلم ہے، ان تمام چیزوں میں عورت بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ جب عورت مطالبہ کرے گی تو پھر وہ حق مہر جو اس نے شوہر سے لکھوایا یا مطالبہ تھا، عورت اس حق مہر کو چھوڑ دیتی ہے، اور مرد اس پر خلا کے لیے جس وقت اس کا مطالبہ ہو اس کے پیج پہ سائن کرتا ہے، اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عورت عدت گزار کے، چونکہ عدت اس کی بھی ہوگی،
خلا اصل میں طلاق ہی ہے، طلاق بائن ہے، عدت گزار کے وہ عورت جہاں چاہے گی پھر شادی کر لے گی۔ لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں جو پرابلم آئی، ایک تو ایسا ہے کہ ہمارے کچھ قوانین ایسے بنا دیے گئے، وہ قوانین شریعت کے مخالف ہیں، جیسے کہ طلاق کے حوالے سے۔ جس وقت میں نے اسلامک لا کیا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے، اس وقت میں نے ڈیورس کے اوپر باقاعدہ ایک اسائنمنٹ بنائی، اس میں یہ بات میں نے اٹھائی اس پر کہ یہ جو طلاق کا پاکستان میں قانون ہے یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ اس میں اگر کوئی طلاق دے دے، 3 چھوڑ کے 300 بھی دے دے اور الگ الگ بھی دے دے، تو وہ سیکٹری کے پاس جاتے ہیں اور سیکٹری دونوں کی بیٹھ کے صلح کرا دیتا ہے، کہتا ہے چلو جی آپ میاں بیوی ہیں۔ جو چیز شریعت کے مخالف ہے وہ سیکٹری کیسے اس کو حلال کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا المیہ، اور یہ کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص نے 1 مہینے میں 1 طلاق دی، پھر اگلے مہینے میں دوسری، پھر تیسرے مہینے میں تیسری، ٹھیک ہو گیا جی، 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چلو پیچ اپ کر لو، سیکٹری کے بعد سیکٹری کہتا ہے جی چلو جی پیچ اپ ہو گیا، چلو بھی یہ کیسے ہو گیا بھی جب شریعت کہہ رہی ہے جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہمارا یہ پرابلم ہے کہ بالکل شریعت کے خلاف یہ قانون ہے، اور لوگ وہاں سے جس وقت کہتے ہیں جی ہم نے ڈیورس کی ڈگری کو کینسل کروا دیا ہے، علماء کے پاس آتے ہیں، علماء کے سامنے قرآن و سنت ہے، تو وہ کیسے کینسل کر دیں؟ وہ کہتے ہیں جی شریعت کا حکم یہ نہیں ہے۔ اب ایک تو پرابلم یہ ہے کہ شریعت کے خلاف قوانین بنا دیے، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ عورت یک طرفہ خلا لے لیتی ہے اور اس کو عدالتی فسخ نکاح کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا شرعی معاملہ نہیں ہے۔ پھر پرابلم ہے کہ عورت عدالت سے خلا کی ڈگری لے آتی ہے، جب ہمارے پاس آتی ہے ہمارے سامنے پھر قرآن و سنت ہے، ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کیسے شریعت کے خلاف فیصلہ بتا دیں؟ مثال کے طور پہ یہ کیس ہمارے سامنے آیا، ایک عورت نے شادی ہوئی، اس کا شوہر باہر رہتا تھا، تو اس نے شادی کے بعد عورت نے اس مرد کا فرضی ایک ایڈریس بنایا اور اس کے اوپر جس طرح عدالت میں جا کے اس نے نکاح کے اس نے خلا کے حوالے سے کیس دائر کیا۔ انہوں نے 3 نوٹس بھیجے اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے بیلنس ہوتا ہے وہ آ کے انہوں نے دیکھا اور اس کو کہا جی یہ تینوں پر وہ نہیں آیا، سمن جاری کر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب 3 نوٹس جاری ہو گئے اور اس کے بعد یک طرفہ طور پہ خلا کی ڈگری عدالت نے جاری کر دی، شوہر کو پتہ ہی نہیں، بقول اس کے وہ جب اس نے رابطہ کیا یہاں کوئی اس سے رابطہ نہیں ہوا، وہ پریشان تھا، وہ واپس آیا پاکستان میں، یہاں کہ اس کو پتہ چلا اس کی بیوی نے کہیں اور شادی بھی کر لی ہوئی ہے، وہ میرے پاس آیا، کہتا سر مجھے پتہ ہی نہیں، نہ کوئی پرابلم ہے نہ کوئی معاملہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیے جو شوہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بھی بات کا، اور ایک شخص کسی کی بیوی کو کہے جی تجھے طلاق ہے، ہو سکتی ہے ایسے؟ وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا اب اس کے اندر ہمارے قانون کا حکم ہے، اگر عورت کا مطالبہ ہے خلا کا تو سب سے پہلے اس کا مطالبہ سنا جائے کہ اب واقعی جائز ہے۔ وہ کہتی یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، جو بھی اس کا کوئی اس نے اس پہ الزام لگایا، اب اس میں شرع کہتی ہے کہ شوہر کو عدالت میں بلایا جائے گا۔ بلانے کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، آپ بائی فورس ان کو بلائیں، بلانے کے بعد اس سے پوچھا جائے بھی یہ آپ کے اوپر جو ہے ایلیگیشن لگا ہے کیا واقعی آپ مارتے پیٹتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جو بھی پرابلم ہے، اگر وہ اس پہ ثابت ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم موقع دیتے ہیں، وہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے موقع ملے، اگر شوہر اس میں سدھر جائے اور بیوی لکھ کے دے دے کہ ٹھیک ہے جی اب کوئی پرابلم نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی نہیں سدھر رہا اس کے بعد پھر اس کو عدالت میں بلایا جائے اور اس سے خلا کے پیج پر سائن کروائے جائیں۔ جب سائن ہوں گے تو پھر یہ خلا کی طلاق بائنہ ہوتی ہے، ادروائز اگر شوہر گھر میں بیٹھا اور آپ نے پیچھے سے جا کے خلا کی ڈگری لے لی تو شریعت کہتی ہے کہ کسی کی بیوی کو دوسرا کیسے طلاق دے سکتا ہے جبکہ شوہر اس میں شامل ہی نہیں ہوا۔ اب ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ادھر سے خلا کی ڈگری لی، اچھا جب خلا ہوتا ہے تو شوہر کے سائن کے بعد اس کی عدت سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب یہ بھی
کیس ہمارے سامنے آیا، عورت نے ادھر سے خلا لیا اور اگلے دن نکاح کر لیا، تو عورت کی عدت کدھر چلی گئی؟ شرع کہتی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 ماہ کدھر گئے اس کے، جو شرع نے کہا تھا 3 اس کے دن گزارے پاکی کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ نکاح ثانی کرنا ہے۔ اب یہ سارے کام خلاف شرع ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے ہمارے معاشرے میں یہ اتنے بڑھ گئے ہیں گناہ، اب لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب وہ عورت جس نے یک طرفہ خلا لیا ہے تو وہ ابھی تک اسی کی بیوی ہے، وہ کیونکہ اس نے طلاق دی نہیں، اب وہ جا کے نکاح پر پھر نکاح کر دیتی ہے۔ عدالت نے تو اس کو خلا کی ڈگری دے دی لیکن شریعت نے تو نہیں مانا۔ جب تک شریعت نے اس کو طلاق نہیں مانا، اب وہ جا کے آگے نکاح کرتی ہے تو نکاح تو ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے کی بیوی ابھی تک ہے۔ جب پہلے کی بیوی ہے تو دوسرا نکاح کیسے ہوا؟ جب دوسرا نکاح نہیں ہوا، خاندان، نسب، نظام سارے کا سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یقین کریں، آپ انالیسس کریں، ہمارا بھی ظاہری بات ہے صبح سے شام تک ہم معاشرے میں رہتے ہیں، تو ایسی برائیاں لوگ اب اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں۔ اور خواتین جو ہیں خاص طور پر اس خلا والے کیس کے والے سے بہت سی جگہ فراڈ کا معاملہ بھی چلا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا بینک بیلنس بنا لیا، یک طرفہ انہوں نے خلا لے کے ایک سے دوسرے سے نکاح کیا، اور اس کی بہت سی خرابیاں ہمارے معاشرے میں لازم آئیں۔ جب تک ہم شریعت سے جڑے رہیں گے اس کی برکات بھی ملیں گی اور معاشرے کے اندر اس کے فوائد بھی مرتب ہوں گے۔ اگر ہم شریعت سے جدا ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں کتنی تیزی کے ساتھ جو نسب و حسب کے بارے میں اسلام نے ہمیں ایک مضبوط قانون دیا، ہم خاندانی طور پر اس نظام سے ٹوٹتے ہوئے بہت دور تک چلے گئے۔ تو اس لیے آج کی ہماری گفتگو میں یہ دونوں بات واضح ہو گئی۔ ایک تو اچھا طلاق کے بارے میں بھی ایک صاحب نے کہا یہ صرف لکھنا ضروری نہیں، بول کے بھی ہو جاتی ہے، میسج پہ ہو جاتی ہے، عورت کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ طلاق کے اندر کوئی لکھ دے تو بھی ہے، میسج بھی ہے، اس نے اسٹامپ پیپر بنا کے دیا، وہ اسٹامپ اس کے گھر میں گیا، اس نے وصول نہیں کیا تو بھی ہو گئی، وصول کرنا ضروری نہیں۔ اور اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، یہ بھی ہمارے سامنے کیس آیا، بیوی سے کوئی نچاکی تھی، اس نے کہا کہ چلو میں ایک طلاق دے کے دیکھتا ہوں شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کا ارادہ کتنے کا تھا؟ ایک کا۔ وہ اسٹامپ پیپر والے کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں نے ایک ڈیورس بھیجنی ہے۔ اس کے پاس سارا مضمون پہلے سے لکھا ہوا ہے طلاق ثلاثہ کا، کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، آج کے بعد وہ مجھ پہ رہا، میں اس پہ رہا۔ اس نے وہ پرنٹ نکالا ایک کلک کر کے اور اس کو کہا جی سین کر دے، اس نے بھی اس پہ سین کر دیے، لاؤ جی۔ وہ ایک دینے گیا تھا، اس نے 3 دبا دی۔ اب وہ جب اس کے پاس پیج پہنچا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے مجھے 3 دے دی، کہتا نہیں میں نے تو ایک دی ہے۔ اب وہ کیس ہمارے پاس آ گیا، ہم نے پیج کو دیکھنا، شریعت ظاہر پہ ہوتی ہے، ہم نے کہا جی یہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے جی میں نے اس سے یہ کہا تھا، آپ نے جو بھی کہا تو آپ نے اس پر سائن کرنے سے پہلے پڑھا کیوں نہیں؟ اب اس نے سائن کیے، سائن کرتے کتنی طلاقیں ہو گئی جی؟ 3 ہو گئی ہیں۔ یہ کتنی اچھا، پھر اب اس کے بعد کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر۔ خدا کے لیے شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، اسی لیے ہم نے یہ ایسی محافل اور نشست کا اہتمام کیا رمضان میں، چند منٹ آپ کو بٹھاتے ہیں کہ کم از کم ان برائیوں پر تو قابو پائیں۔ تو آپ بھی اپنے معاشرے میں گرد و نواح میں ان بڑھتی ہوئی بے راہ روی کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کی شادی کریں پہلے ان کو یہ سارے مسائل سکھائیں کہ بیٹا اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر خلا کا کوئی معاملہ ہے تو کوشش کریں لڑکی کی طرف سے اگر مطالبہ ہے تو گھر میں بیٹھ کے حل کیا جائے۔ اگر گھر میں حل نہیں ہوتا تو آپ عدالت میں جائیں، کوئی بات نہیں، عدالت میں جا کے خلا کا کیس کریں، عدالتی حکم سارے کا سارا ٹھیک ہے، لیکن ایک معاملہ ضرور آپ کریں کہ اس مرد کو، اس شوہر کو عدالت میں لا کے اس سے سائن ضرور کروائیں۔ اگر سائن نہیں ہوں گے تو وہ خلا یک طرفہ ہے، یک طرفہ خلا شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ اگر وہ آگے نکاح کرے گی تو نکاح ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے کے نکاح میں موجود ہے۔ دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس بے راہ روی کو روکنے کے لیے عملی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ